بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیل شلبی اسماعیل بے سے کچھ کہنے لگا تھا کہ انیس کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کھانے کے برتن اٹھائے ہوئی تھی۔ کھانے کے برتن انیس نے ان دونوں کے سامنے رکھ دیے تھے، اور جب وہ جانے لگی تو خلیل شلبی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، انیس، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے ہماری خاطر کھانا تیار کرنے کی زحمت اٹھائی، لیکن کل سے ہمارے لیے کھانا تیار نہ کرنا، اس لیے کہ میں اور اسماعیل بے رات کے پچھلے پہر اپنی لشکر کے ساتھ یہاں سے منزلتا شہر کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ یہاں آنے کے بعد میں ویشی بت قبائل خالمک اور جنگاری پر اپنے حملے کی ابتدا کروں گا۔ ان سے ان ساری زیادتیوں اور مظالم کا حساب لوں گا جو وہ انتہائی خونخواری سے مسلمانوں پر ڈاتے رہے ہیں۔ انیس پریشان اور مغموم سی پلٹی اور چونک کر خلیل شلبی کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، آپ کب واپس لوٹیں گے؟ خلیل شلبی نے کہا، ایسی جنگوں میں کسی کی واپسی یقینی نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کہ میں چند یوم تک ہی لوٹ آؤں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میرا گھوڑا خالی پیٹ قازان شہر میں داخل ہو۔ انیس نے بکری بکری آواز میں کہا، اے امیر، ایسی مایوسی کی باتیں تو نہیں کرتے، میرا خدا بڑا مہربان اور رحیم ہے، وہ آپ کو ہر میدان میں کامیاب و کامران رکھے گا۔ میرا دل کہتا ہے مہربان خدا قازقستان میں کسی عظیم مقصد کے لیے آپ جیسے مجاہد کا انتخاب کر چکی ہے۔ اے امیر، کیا میں خالی برتن لے جانے کے لیے یہاں بیٹھ جاؤں؟ خلیل شلبی نے کہا، نہیں، تم زحمت نہ کرو، تم جا کر آرام کرو، اسماعیل بے خالی برتن پہنچا دے گا۔ انیس اٹھ کر چلی گئی۔ خلیل شلبی اور اسماعیل بے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھا چکنے کے بعد خلیل شلبی نے کہا، اسماعیل بے، پہلے کھانے کے یہ برتن پہنچاؤ، پھر نامک اور خانوف کو بلا لاؤ۔ میں ان دونوں کو یہاں سے کوچ کرنے کی اطلاع کر چکا ہوں۔ رات کا یہ حصہ ہم شہر سے باہر اپنی لشکر میں ہی گزاریں گے اور پچھلے پہر وہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ اسماعیل بے برتن اٹھا کر باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ساتھ نامک سری اور خانوف کو لے آیا۔ جب وہ دونوں بیٹھ گئے تو خلیل شلبی نے خانوف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، خانوف، کیا تم کوچ کرنے کے لیے تیار ہو؟ خانوف نے کہا، اے امیر، جب آپ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ آج رات ہم شہر سے باہر اپنی لشکر میں گزاریں گے اور وہیں سے کوچ کر جائیں گے، تو پھر میں کیوں نہ ابھی تک تیار ہوتا؟ آپ کا محافظ دستہ ہم سب کے گھوڑوں پر زینے ڈال کر کوچ کے لیے تیار ہے۔ میں ایک بار جا کر انہیں دیکھ چکا ہوں۔ خلیل شلبی نے اس بار نامک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نامک سری، تم جانتے ہو کہ میں آج رات پچھلے پہر اپنی لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کر رہا ہوں۔ میری غیر حاضری میں اگر یہاں کے حالات خراب ہوں اور روسی یا ان کی سرگرم تحریکیں حملہ آور ہوں تو اپنے آپ کو صرف دفاع تک محدود رکھنا، میں واپس آ کر ان سے نمٹ لوں گا۔ نامک سری نے بڑی ارادت مندی سے کہا، آپ بے فکر رہیں، یہاں کا ہر کام آپ کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ خلیل شلبی اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، میں پھر کوچ کر رہا ہوں۔ پھر خلیل شلبی نے تلوار اور خنجر کی پیٹی اور زرہ اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھی، تیروں سے بھرا ترکش اور کمان اپنے دوسرے کندھے پر لٹکا لی، خود اور ڈال اس نے ہاتھ میں پکڑ لی اور خانوف سے کہا، تم بھی اپنا سامان لو اور کوچ کریں۔ اسماعیل بے نے بھی اپنا سامان اٹھا لیا تھا۔ خانوف تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دیوان خانے سے باہر نکل گیا تھا۔ خلیل شلبی، نامک سری اور اسماعیل بے بھی دیوان خانے سے باہر آئے اور استبل کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا سائمن، مارگن، اونیس اور نارسس ان کی طرف آ رہے تھے۔ نزدیک آ کر سائمن نے کہا، اے امیر، اونیس نے مجھے ابھی بتایا ہے کہ آپ شمالی سائبیریا کی طرف کوچ کرنے کے لیے ابھی روانہ ہو رہے ہیں۔ خلیل شلبی نے کہا، استبل کی طرف جاتے ہوئے میں آپ کی طرف ہی آنے والا تھا، میں شمالی سائبیریا کی طرف کوچ کر رہا ہوں۔ سائمن، مارگن، اونیس اور نارسس چپ چاپ خلیل شلبی کے ساتھ ہو لیے تھے۔ سب استبل میں آئے۔ اتنی دیر تک خانوف بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہاں خلیل شلبی کا محافظ دستہ بھی تیار کھڑا تھا۔ خلیل شلبی نے اپنا سارا سامان اپنے گھوڑے کی خرجینوں میں ڈال دیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ خانوف، اسماعیل بے اور خلیل شلبی کے محافظ بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے تھے۔ پھر وہ وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ انیس بیچاری کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے اس کے ہاتھ میں کسی نے انتہائی قیمتی شے دے کر چھین لی ہو۔ وہ اداس، پریشان اور بکری بکری سی ہو گئی تھی۔ خلیل شلبی نے رات کا ایک حصہ قازان شہر سے باہر اپنے 10,000 کے باشکیری لشکر میں گزارا اور اسی رات کے پچھلے پہر وہ وحشی بت قبائل پر ضرب لگانے کے لیے وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ اس کوچ کی اطلاع منزلتا میں شریف منازوف کو پہلے ہی کر دی گئی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ ایسے میں ایک روز خلیل شلبی اپنی لشکر کے ساتھ سائبیریا کے انتہائی شمالی شہر منزلتا میں جا پہنچا تھا۔
خلیل شلبی نے ابھی اپنے لشکر کو شہر سے باہر ہی روکا تھا کہ منزلتا شہر کا حاکم شریف منازوف اپنے گھوڑے پر سوار خلیل شلبی کے استقبال کے لیے شہر سے نکلا۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی سوسان اور عمائدین نے شہر بھی تھے۔ خلیل شلبی کے لشکر میں داخل ہو کر شریف منازوف بڑے پرتپاک انداز میں اس سے ملے اور عمائدین شہر کا اس سے تعارف کرایا۔ خانوف نے پرشفقت انداز میں سوسان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پھر شریف منازوف نے خلیل شلبی سے کہا، اے امیر، میں جب یہاں منزلتا شہر میں پہنچا تو شہر کا زیادہ حصہ خالی تھا۔ خونخوار بت قبائل کے خوف سے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں نے سب باشکیری خانہ بدوشوں کو شہر کے اندر آباد کر دیا ہے۔ شہر کے اندر ابھی کافی وسیع میدان ہے، وہاں میں نے کئی مکانوں کی تعمیر کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، کیونکہ جو لوگ کالمک اور جنگاری قبائل کے خوف سے بھاگ گئے تھے وہ اب واپس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب میں انہیں نئے مکانوں میں آباد کرنے کا سلسلہ شروع کر دوں گا۔ آپ کے لشکر کے لیے شہر کے اندر ایک وسیع میدان میں خیمے نصب کر دیے گئے ہیں۔ شریف منازوف چند ثانیوں کے توقف کے بعد پھر کہہ رہا تھا، منزلتا شہر سے چلے جانے والے لوگ اب بڑی تیزی سے واپس آنے لگے ہیں۔ ان کی واپسی کی سب سے بڑی وجہ آپ کا قازقستان کا حاکم مقرر کیا جانا ہے۔ وہ آپ کی ذات اور آپ کے کارناموں سے خوب واقف ہیں اور وہ پر امید ہیں کہ آپ انہیں کالمک اور جنگاری قبائل کی درندگی اور خونخواری سے بچا لیں گے۔ اے امیر، اہل منزلتا آپ کو دیکھنے اور آپ کا استقبال کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ خلیل شلبی نے کہا، شریف منازوف، میں کچھ کرنے کے بعد منزلتا کے شہریوں کے سامنے آؤں گا، فی الوقت میں شہر میں داخل نہ ہوں گا۔ آپ کے پاس جو 20,000 تربیت یافتہ لشکر ہے اس میں سے 10,000 ہمیں دے دیں اور 10,000 شہر کے دفاع کے لیے اپنے پاس رکھیں۔ میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے کالمک اور جنگاری قبائل کی طرف روانہ ہو رہا ہوں۔ میرا لشکر بالکل تازہ دم ہے۔ یہاں سے 5 میل پیچھے میرا لشکر سستانے کے علاوہ کھانا بھی کھا چکا ہے۔ میں یہیں رک کر آپ کا انتظار کروں گا۔ آپ جائیں اور 10,000 جوانوں کے ایک لشکر کو لے کر آئیں۔ شریف منازوف کچھ کہے بغیر اپنی بیٹی سوسان اور عمائدین شہر کے ساتھ لوٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ 10,000 سواروں کو اپنے ساتھ لے آیا اور خلیل شلبی وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ منزلتا شہر کے شمال میں جہاں دریائے یورال ایک وسیع وادی کے اندر کئی حصوں میں تقسیم ہو جانے اور خوب چوڑا ہو جانے کے باعث قابل عبور ہو گیا تھا، وہاں سے گزر کر رات کی گہری تاریکی میں خلیل شلبی نے اپنے لشکر کے ساتھ سنگلاخ اور دشوار گزار کوہستان یورال کو انہی دروں سے عبور کیا جن سے نکل کر بدھ، کالمک اور جنگاری قبائل مسلمانوں کے علاقوں میں تاخت و تاراج کرتے تھے۔ آدھی رات سے کچھ پہلے خلیل شلبی پہلے کالمک قبائل کے علاقوں میں سلگتے پانی کے دھارے اور تشنگی کے ابلتے سمندر کی طرح داخل ہوا۔ اپنے کام کی ابتدا کرنے سے پہلے اس نے کالمک اور جنگاری قبائل کے باقاعدہ لشکروں پر نگاہ رکھنے کے لیے اپنے جاسوس پھیلا دیے تھے۔ پھر وہ رات کی سرد تاریکی میں دور دور تک بکھری ہوئی کالمک قبائل کی بستیوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ جس طرح کالمک قبائل کوہستان یورال کے دروں سے ہو کر مسلمانوں کے قتل عام کا بازار گرم کرتے تھے، اسی طرح خلیل شلبی بھی کالمک قبائل کی بستیوں پر حملہ آور ہوا اور جو بھی مسلح ہو کر اس کے سامنے آیا اس نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تاہم عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر اس نے ہاتھ نہ اٹھایا تھا۔ حالانکہ کالمک قبائل مسلمانوں کا قتل عام کرتے وقت بوڑھوں، بچوں، جوانوں اور مرد عورتوں کی تمیز بھول جایا کرتے تھے۔ صبح تک خلیل شلبی کالمک قبائل کی بستیوں پر حملہ آور ہو کر ان کے مسلح جوانوں کا قتل عام کرتا اور انگنت مالی غنیمت جمع کرتا رہا۔ جس وقت سورج مشرق سے طلوع ہو رہا تھا اس نے اپنے لشکر کو سمیٹا اور سارا غنیمت کا مال دشمن ہی کے مال بردار جانوروں پر لاد کر وہ بلند کوہستانوں سے گری ہوئی ایک وادی میں داخل ہوا۔ وہاں جانوروں سے مالی غنیمت اتار دیا گیا اور جانوروں کو پتھروں کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ خلیل شلبی اس کام سے ابھی فارغ ہی ہوا تھا کہ اس کا ایک جاسوس اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا لوٹا اور کہا، اے امیر، کالمکوں کا ایک باقاعدہ لشکر جس کی تعداد ہم سے زیادہ ہے بڑی تیزی کے ساتھ ادھر کا رخ کر رہا ہے۔ خلیل شلبی نے فوراً اپنے پہلو میں کڑے خانوف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، خانوف، غنیمت کے اس مال اور بربرداری کے ان جانوروں کی حفاظت کے لیے 2,000 تیر انداز یہاں بٹھا دو اور انہیں سمجھا دو کہ جب کوئی ان پر حملہ آور ہوتا ہے تو خطرے کی صورت میں وہ پتھروں کے پیچھے چھپ کر اور منظم رہ کر دشمن پر تیر اندازی کریں اور غنیمت کے مال اور جانوروں کی حفاظت کریں۔ خانوف فوراً حرکت میں آیا اور 2,000 تیر انداز وہاں پتھروں کے پیچھے گات میں اس نے بٹھا دیے تھے۔ پھر خلیل شلبی اپنے لشکر کے ساتھ اس وادی سے اس سمت کوچ کر گیا تھا جس طرف سے کالمکوں کا باقاعدہ لشکر آ رہا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں سے گزرنے کی جگہ کسی قدر تنگ اور سمٹی ہوئی تھی اور راستے کے دونوں جانب بلند پہاڑ تھے
خلیل نے نکارہ بجوا کر اپنے لشکر کو روک دیا۔ پھر اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے اس نے خانوف سے کہا، خانوف میرے عزیز، میرے بھائی، منزلتا سے جو ہم 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے ان میں سے 2,000 تو اس وادی میں مالی غنیمت اور باربرداری کے جانوروں کی حفاظت پر مقرر کیے جا چکے ہیں، باقی 8,000 بچتے ہیں۔ ان 8,000 کو لے کر خانوف تم یہیں رک جاؤ اور اس لشکر کو آدھا آدھا کر کے اس راستے کے دونوں جانب کوہستانوں پر پھیلا دو اور لشکریوں کو تاکید کر دو کہ اوپر جا کر پتھروں کے ڈھیر اپنے پاس جمع کر لیں۔ میں یہاں سے آگے کی سمت پیش قدمی کرتا ہوں۔ سنو، کالمکوں کا لشکر بھی اسی طرف آ رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے جب میں کالمکوں کے لشکر کو دیکھوں گا تو میں اپنے لشکر کو پسپائی کا حکم دے دوں گا۔ ہمیں پسپا ہوتے دیکھ کر کالمک یہی اندازہ لگائیں گے کہ ہم ان سے خوفزدہ ہو کر بھاگے ہیں، لہٰذا قدرتی بات ہے کہ وہ ہمارا تعاقب کریں گے۔ میں انہیں اپنے پیچھے پیچھے لگا کر اس طرف لاؤں گا۔ جب کالمکوں کا لشکر عین تمہارے سامنے آئے تو ان کے پچھلے حصے پر کوہستانوں کے اوپر سے ان پر سنگباری اور تیر اندازی شروع کرا دینا، اور ان کے اگلے حصے پر میں فوراً پلٹ کر حملہ کر دوں گا۔ سنگباری شروع کراتے وقت نکارہ بجوا دینا تاکہ اسی وقت میں بھی پلٹ کر حملہ کر دوں۔ میں کالمکوں کو پیچھے دھکیلتا رہوں گا اور تم ان پر پتھر اور تیر برسانے کا عمل جاری رکھنا۔ اس طرح کھلی وادی میں داخل ہونے والے اس تنگ راستے میں ہم خونخوار کالمکوں کے لشکر کا قبرستان بنا دیں گے۔ اس کے بعد جنگاری قبائل کی باری آئے گی۔ خانوف نے خلیل شلبی کی طرف توصیفی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اے امیر، بخدا جس لشکر کے آپ سالار ہوں وہ خوش قسمت ترین لشکر ہے۔ کالمک قبائل کے باقاعدہ لشکر سے نمٹنے کے لیے جو تدبیر آپ نے بنائی ہے اس سے یقینی طور پر کالمکوں کا لشکر مکمل طور پر تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ اے امیر، ایسا لگتا ہے گویا قدرت ہم پر مہربان ہو اور اس نے آپ کی صورت میں ہمیں دشمن سے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا قرض وصول کرنے کی استطاعت عطا کر دی ہو۔ اے امیر، کاش میں بہت پہلے آپ کے زیر سایہ کام کرنا شروع کر چکا ہوتا۔ خلیل شلبی نے کہا، خانوف تم ایک عمدہ ساتھی اور وفادار بھائی ہو۔ میں نے گزشتہ شب کالمکوں کی بستیوں پر شب خون کے دوران تمہاری کارکردگی کو سراہا ہے۔ تمہارے حملوں میں آبی بیل کے سکون ریز برگ جیسا اطمینان تھا۔ میرا رب تمہیں وطن و مذہب کی اور بہتر خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے گا۔ اب تم اپنے لشکر کو اس راستے کے دونوں جانب کوہستانوں کے اوپر پھیلا دو اور میں آگے بڑھتا ہوں۔ خانوف فوراً حرکت میں آیا اور اپنے حصے کے لشکر کو وہ کوہستانوں کے اوپر پھیلانے لگا تھا، جبکہ خلیل شلبی اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا۔ خلیل شلبی اپنے لشکر کے ساتھ 5 میل تک آگے بڑھا تھا کہ اسے سامنے کی طرف سے کالمکوں کا لشکر آتا دکھائی دیا۔ ان کے آگے آگے ان کا سالار تھا۔ خلیل شلبی نے اندازہ لگایا کہ اس لشکر کی تعداد اس کے اپنے لشکر سے کسی طور بھی 3 گنا سے کم نہ ہوگی۔ خلیل شلبی نے فوراً جھنڈی کا اشارہ دے کر پسپائی کا حکم دے دیا تھا۔ اب خلیل شلبی کا لشکر آگے آگے اور وہ خود اپنے لشکر کے پیچھے پیچھے واپس جا رہا تھا۔ کالمکوں نے بھی خلیل شلبی کو اپنی طرف آتے اور پھر پسپا ہوتے دیکھ لیا تھا، لہٰذا خلیل شلبی کا تعاقب اور اس پر گرفت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی رفتار تیز کر دی تھی۔ کالمک اپنی جگہ خوش تھے کہ دشمن ہمارے خطے چڑھ گئے ہیں اور اب پسپا ہو کر بھاگنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے عزم کر لیا تھا کہ وہ انہیں بھاگنے نہ دیں گے۔ دوسری طرف باشکیری اپنی جگہ مطمئن اور پرسکون تھے کہ ان کا سالار خلیل شلبی دشمن کو اپنے پیچھے پیچھے موت کے اندھے کنویں کی طرف لا رہا تھا۔ کالمکوں کو اپنے پیچھے پیچھے خلیل اسی تنگ راستے پر لے آیا جس کے دونوں جانب خانوف نے پتھروں کے ڈھیر کے پاس اپنے لشکریوں کو گات میں پھیلا رکھا تھا۔ اچانک کوہستانوں کے اوپر سے نکارہ بجنے کی آواز سنائی دی۔ اسی لمحے خلیل شلبی نے جو اپنے لشکر کے پیچھے پیچھے تھا اللہ اکبر کا نعرہ مارا، اور اس نعرے کے جواب میں اس کے لشکری بھی اللہ اکبر پکارتے ہوئے بہتے دریا کی نقری آوازوں کی طرف پلٹ پڑے۔ اب خلیل شلبی آگے آگے اور اس کے لشکری اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ پھر خلیل شلبی کالمکوں پر حملہ آور ہوا۔ وہ شعلہ زاروں میں پگھلتی برف اور دھیمے دھیمے سلگتی چاندنی کی طرح حملہ آور ہو کر دشمنوں کے اندر گھسنے لگا تھا۔ وہ اپنے باشکیری لشکر کے ساتھ آسیب زدہ اشجار اور چاؤں کو ترستے دشت کی طرح کالمکوں کی روحوں اور جسموں کو ادھیڑنے لگا تھا۔ کالمک جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر جانتے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ خلیل شلبی کے حملوں میں زنجیروں کی جنکار جیسی سختی ہے۔ اس نے اپنے پہلے ہی حملے میں کالمکوں کے اگلے لشکروں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف خانوف نے کالمکوں کے پچھلے حصے پر جب دونوں جانب کے کوہستانوں کے اوپر سے تیر اندازی اور سنگریزی شروع کرائی تو اس وادی میں کالمکوں کے خون کے جھرنے بہہ نکلے، اور وہ فراق رود کی پرعلم ہواؤں اور موت کی اذیت اور خوفناکی کا شکار ہونے لگے تھے۔
कालमकों ने अपनी तरफ से इंतहाई कोशिश की कि उस तंग रास्ते की अजाब से जान छुड़ाएं। ऐसा करने के लिए जब वो पसपा होने की कोशिश करते तो कोहिस्तानों के ऊपर खानौफ की रहबरी में काम करने वाले बाशकीरी अपने पत्थरों और तीरों से उनके जिस्मों को चलनी करके रख देते थे। पसपाई से मायूस होकर जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करते तो उनके सामने आग बरसाते खौफनाक अजदहा की सूरत में खलील शल्बी खड़ा था, जिसके हमलों में उम्मीदों की शबनम और गुलाब मिलाप रुत जैसी ताजगी थी, और वो कालमकों को दुख के पाताल खुनक धुंध के मोमोम भंवर में डबोता हुआ अमर बेल की तरह फैलता जा रहा था। सामने की तरफ से खलील शल्बी बराबर कालमकों की तादाद तेजी से कम करता हुआ पीछे धकेलता रहा और पुश्त पर खानौफ उन पर पत्थर और तीर बरसाकर उन पर मौत तारी करता रहा। दो तरफा मौत तारी करने का ये सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि खलील शल्बी और खानौफ ने सारे कालमकों को वहाँ मौत के घाट उतार कर रख दिया था। कालमकों से अच्छी तरह निमटने के बाद खलील शल्बी ने अपने लश्कर के साथ फिर पेशकदमी की और आगे बढ़कर वो जंगारी कबाइल की बस्तियों पर हमला आवर हो गया था। कालमकों की तरह उसने जंगारी कबाइल की बस्तियों को दूर दूर तक रौंदा और ढेरों माली गनीमत और जानवर उसने जंगारी बस्तियों से हासिल करके उसी जगह ला जमा किया जहाँ कालमकों से हासिल होने वाला माली गनीमत रखा गया था। फिर वो अपने लश्कर के साथ एक ऐसे बुलंद पहाड़ के ऊपर चढ़ गया जहाँ से कालमक और जंगारी दोनों कबाइल को रास्ते निकलते थे। इस तरह वो उस पहाड़ पर कयाम करके जंगारी कबाइल के रद्द अमल का इंतजार करने लगा था। थोड़ी ही देर बाद खलील शल्बी के जासूस ये इतलात लाए कि जंगारी कबाइल हसरतुल अर्ज की तरह उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और ये कि कालमक कबाइल का एक और लश्कर भी उनकी तरफ आ रहा है। खलील शल्बी के करीब खड़े खानौफ ने कहा, ए अमीर, इन नए आने वाले जंगारी और कालमक लश्करों के साथ उसी तरह निपटा जाए जिस तरह हम कालमकों के एक पहले लश्कर को मौत के घाट उतार चुके हैं। खलील शल्बी के लबों पर हल्की सी बेइत्मीनानी आमेज मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर उसने खानौफ से कहा, खानौफ, मेरे दोस्त, मेरे भाई, दुश्मन को बार बार एक ही जाल में नहीं फंसाया जा सकता। और सुनो, जो कोई एक बार किसी बिल से डसा जाएगा वो दोबारा उधर का रुख न करेगा। खानौफ ने सवालिया अंदाज में पूछा, ए अमीर, फिर हमें क्या करना चाहिए? खलील शल्बी ने कहा, इस बार इन दोनों कबाइल के वेश्यों को एक नए दाम में फांसेंगे। सुनो खानौफ, हम यहाँ से पेशकदमी करके उस तरफ बढ़ेंगे जिस तरफ से जंगारी कबाइल का लश्कर इस तरफ आने की कोशिश करेगा। मैं कोहिस्तान से उतरकर और एक खाबा काटकर जंगारी की पुश्त पर से हमला आवर होऊंगा, जबकि तुम अपने हिस्से के लश्कर को लेकर बदस्तूर कोहिस्तानों के ऊपर ही रहना और पहले की तरह उन पर तीर अंदाजी और संगबारी कराना। खानौफ ने फौरन अपना खतरा जाहिर करते हुए कहा, लेकिन ए अमीर, कालमक कबाइल का जो लश्कर इस तरफ बड़ा चला आ रहा है उसका क्या बनेगा? क्या जंगारी कबाइल से निपटने के दौरान कालमक हमारे लिए एक आफत और मुसीबत साबित न होंगे? खलील शल्बी ने कहा, ऐसा नहीं होगा खानौफ, तुम्हारी सोचें यकतरफा हैं। कालमकों को इस तरफ आने के लिए जहां हम जंगारियों के साथ बरसरे पैकार होंगे, अपने उस लश्कर की लाशों पर से गुजरना पड़ेगा जिसे हम पहले ही तहकीक कर चुके हैं। क्या तुम समझते हो वो फौरन किसी जज्बे, किसी रद्द अमल का इजहार किए बगैर अपनी लश्करियों की लाशों से गुजरकर हमारा रुख कर लेंगे? नहीं, हरगिज नहीं। वो जरूर अपने साथियों की लाशें हटाकर पहले रास्ता साफ करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो कम से कम वो वहाँ कुछ देर रुककर अपने नुकसान का अंदाजा जरूर लगाएंगे और इतनी देर तक हम जंगारियों को अपने आगे आगे भगाते हुए उनके सरों पर जा पहुंचेंगे और जंगारियों के साथ साथ उनके कदम भी उखाड़ कर रख देंगे। खानौफ एक अकीदत और तहसीन आमेज निगाहों से खलील शल्बी को सिर्फ देखता रह गया था। वो जवाब में कुछ न कह सका था। खलील शल्बी ने कहा, आओ अब आगे की सिमत कूच करके दुश्मन पर साबित करें कि हम गुज़श्ता गुमगुश्ता शब व रोज की अजियत और तारीख के खूनी औराक का हिसाब चुकाने का फन खूब जानते हैं। खानौफ ने असबात में गर्दन झुका दी। फिर वो अपने लश्कर को लेकर कोहिस्तान के ऊपर ही ऊपर जनूब मगरब की तरफ बढ़ रहे थे। 2 मील तक जनूब मगरब की तरफ बढ़ने के बाद खलील शल्बी ने लश्कर को रोक दिया। खानौफ को उसने 8000 लश्करियों के साथ कोहिस्तान के ऊपर ही मुतयन कर दिया था, जबकि खुद वो अपने 10,000 के लश्कर को लेकर कोहिस्तानों से उतर गया था। एक मुख्तसर तरीन काबा काटने के बाद खलील शल्बी अपने लश्कर के साथ उस दर्रे के किनारे गात में बैठ गया था जिसमें जंगारी कबाइल के लश्कर ने दाखिल होकर आगे बढ़ना था। गात में बैठे खलील शल्बी को थोड़ी ही देर हुई थी कि जनूब मगरब की वसी वादी के अंदर जंगारियों का लश्कर नमूदार हुआ और उसके देखते ही देखते खूनख्वारी की हालत में अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए दर्रे में दाखिल हो गए थे। खलील शल्बी भी अपने लश्कर के साथ गात से निकला और मुनासिब फासला रखकर वो जंगारियों के ताक़ुब में लग गया था। जंगारी लश्कर के जवान जब अपने घोड़ों को मारते भगाते हुए उस जगह पहुंचे जहां कोहिस्तान के ऊपर खलील शल्बी ने खानौफ को मुकर्रर कर रखा था,
جنگاریوں کو دیکھتے ہی خانوف نے ان کے تیزی سے آگے بڑھتے لشکر کے اگلے حصے پر سنگ باری اور تیروں کی بارش کرا دی تھی۔ خانوف کی طرف سے یہ ایک ایسا اچانک اور زوردار اقدام تھا کہ جنگاریوں کے اگلے حصے میں ایک افراتفری کا عالم برپا ہو گیا تھا۔ گھوڑے تیر اور پتھر کھا کر بری طرح ہنہنانے اور دولتیاں جھاڑنے لگے تھے اور سوار پتھروں اور تیروں کی مار سے بے سدھ ہو کر پتھریلی زمین پر گرنے لگے تھے۔ ان میں اکثر اپنے ہی گھوڑوں کے سموں تلے پس کر رہ گئے تھے۔ اپنے لشکر کے اگلے حصے میں یہ افراتفری اور چیخ و پکار سن کر پیچھے آنے والے جنگاریوں میں بھی خوف و ہراس اور تجسس کی ایک لہر پھیل گئی تھی۔